بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں آپ کو ساری تفصیل بتلاؤں گا کہ اس سال شب برات کب ہے، شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں، شب برات میں یعنی برات کی رات میں کوئی خاص عبادت ہے یا اس رات میں ہم کیا عبادتیں کریں، پھر 15ویں شعبان کے روزے کے تعلق سے، اسی طریقے سے شب قدر میں، شب برات میں قبرستان میں جانا، اسی طریقے سے شب برات جیسی مبارک رات میں کن کی مغفرت نہیں ہوتی، یہ ساری تفصیل میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ پہلی بات یہ کہ اس سال شب برات کب ہے، تو اس سال اتوار کے دن یعنی 25 فروری کے دن جب مغرب کا وقت ہو جائے گا تو وہاں سے شب برات شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر دوسرا جو دن آئے گا پیر کا دن، یہ 15ویں شعبان کا دن ہوگا۔ تو اس سال شب برات 25 فروری اتوار کو جب مغرب کا وقت ہو جائے وہاں سے شروع ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیے، شب یہ فارسی زبان کا ایک لفظ ہے۔ شب کا مطلب ہوتا ہے رات، اور برات کا مطلب بری ہونا، چھٹکارا پانا، مطلب بری ہونے کی اور چھٹکارا پانے کی رات، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو گناہوں سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، گناہوں سے بری کرتے ہیں، یعنی ان کی مغفرت کرتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ کہ شب برات میں کوئی خاص عبادت حدیث سے ثابت ہے، تو کوئی خاص عبادت شب برات میں حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمیں جو بھی عبادت کرنی ہو ہم اپنے طور پر کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، یا اسی طریقے سے کوئی اور عبادت کریں۔ بلکہ میں تو آج ماحول دیکھ کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ سو جاؤ، کیونکہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جو ایسی قیمتی راتوں کو بھی ضائع کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اور فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں تک بھی لوگ دیکھتے ہیں، تو ایسے ایسے گناہ کے کام کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ کہ سو جاوے، بلکہ میں کہتا ہوں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور فجر کی پڑھ لے تو دوسری آدھی رات عبادت، یعنی پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی آدمی ہمت کے ساتھ رات کو جاگ کر عبادتیں کر سکتا ہے وہ عبادتیں کرے، ورنہ سو جاؤ، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے سو جاؤ، انشاءاللہ اللہ پوری رات عبادت کا ثواب دیں گے۔ تو کوئی خاص طریقہ عبادت کا اس رات میں ثابت نہیں ہے، اپنے طور پر ہم جو عبادت کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس رات کی فضیلت ہے، حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب، یہ قبیلہ تھا، اس قبیلے کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ بنو کلب کا جو قبیلہ ہے ان کے پاس جو بکریاں ہیں، ان کے بالوں کی جتنی تعداد ہے اس سے زیادہ لوگوں کی اللہ مغفرت کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ ایک اور بات کہ اس رات میں قبرستان جانا، تو ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کو شب برات میں جنت البقیع میں جانا ثابت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک رات کو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میں تلاش کرنے نکلی، آپ جنت البقیع میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی شب برات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پر آتا ہے، اور پھر آپ نے وہی بات فرمائی کہ بنو قلب جو قبیلہ ہے ان کی جو بکریاں ہیں ان کے بال ہے، ان کی تعداد سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی کیا کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ قبرستان میں جانا، وہ بھی تنہا، آپ کی بیوی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس طرح آپ گئے ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ چلا جاوے تو اس میں کوئی حرج نہیں، سنت سمجھ کر آدمی جاوے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کو لازم سمجھ لینا کہ جانا ہی پڑے گا، ہر سال جانا پڑے گا، اور کوئی نہ جاوے اس کو تانے دینا کہ تو آج قبرستان نہیں گیا، تیرے امی کے قبر پر نہیں گیا، تیرے ابا کی قبر پر نہیں گیا، یہ گویا شریعت میں زیادتی ہے، یہ صحیح بات نہیں۔ تو جو چیز جتنی حدیث سے ثابت ہو اتنا ہی اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو بلکہ یہ ہوتا ہے کہ عورتیں بھی جاتی ہیں اور جم گٹھا ہو جاتا ہے، حالانکہ قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے؟
قبرستان جانے کا مقصد ہے کہ آدمی اپنی موت کو یاد کرے. ہم تو اس جگہ کو بھی دنیا بنا دیتے ہیں، اپنی آخرت کو یاد کرے. اسی لیے حدیثوں سے اور علماء کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ موقع موقع سے قبرستان جانا چاہیے. اس پر تو ہم عمل کرتے نہیں کہ بس سال میں ایسے موقع پر ایک مرتبہ چلے گئے، پھر پورے سال کسی کی قبر پر نہیں جاتے. حالانکہ موقع موقع سے، بلکہ ایک حدیث سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرنی چاہیے. تو موقع موقع سے قبرستان جانے کی ترغیب حدیثوں میں، اس پر عمل کریں تاکہ آخرت کی یاد تازہ رہے. تو یہ ایک بات ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات، 15ویں شعبان کا روزہ. تو 15ویں شعبان کا روزہ مستحب ہے. ویسے بھی حدیثوں میں ہے ہر اسلامی مہینے کی 3 تاریخ، یعنی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ، ہر اسلامی مہینے کے 3 دن، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ، 15ویں تاریخ، ان 3 دنوں کا روزہ رکھنا مستحب ہے. ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر مہینے 3 روزے رکھیں گویا اس نے پوری زندگی روزے رکھے، اس لیے کہ 1 10 کے برابر ہے، ایک نیکی 10 نیکی کے برابر. ہر مہینے 3 رکھے تو 3 30 کے، یعنی پورے مہینے کے برابر ہو گئے. تو اس طرح آدمی ہر مہینے رکھے گا تو گویا پوری زندگی وہ روزہ رکھنے والا ہوگا. تو یہ مسنون ہے، مستحب ہے. اس پر بھی عمل ہو. اس پر ہمارے یہاں سے عمل ختم ہی ہو گیا ہے، ہمارے اس پر عمل ختم ہو گیا ہے. اگر کوئی 13، 14، 15، 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو ہر اسلامی مہینے کی ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا تو پورے مہینے میں کسی بھی 3 دن رکھ لے، تب بھی اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو یہ اسی طریقے سے شعبان کا جو مہینہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے ہیں. حدیثوں میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں، رمضان کے علاوہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے نفلی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی آپ شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یہ جو سنت ہے اس پر ہم عمل کریں. تو 15ویں شعبان کا روزہ بھی مستحب ہے. تو یہ روزے کے تعلق سے میں نے کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھی. اور اخیر میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی مبارک رات میں بھی 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. ہم سوچیں ہم ان میں سے تو نہیں، اگر ہیں تو اس فہرست میں سے اپنے کو نکالنے کی فکر کریں. پہلی بات آپ نے فرمائی شرک کرنے والا، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے ایسی مبارک رات میں، بلکہ اور بھی جو مبارک راتیں ہیں جس میں مغفرت ہوتی ہے، یہ آدمی شرک کرنے والا محروم رہتا ہے. تو نمبر 1 شرک کرنے والا. نمبر 2 والدین کا نافرمان. ہم دیکھیں آج والدین کی نافرمانی عام ہو گئی. والدین کے سامنے ہونا، ان کو برا بھلا کہنا عام ہو گیا. تو جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے تیسری بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ دل میں کینہ رکھنے والا، کسی کے لیے دشمنی رکھنے والا، حسد رکھنے والا، کہ اس کی بھی ایسے مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوگی. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل، قتل کرنے والا، کسی کو ناحق مارنے والا، کہ اس کی بھی ایسی مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ جو شراب کا عادی ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور آپ نے ایک بات فرمائی کہ اپنی شلوار کو اور پائجامہ کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور آپ نے آخر میں جو ساتویں طرح کے لوگ جو بتلائے وہ چگلی کرنے والے، یعنی 2 آدمیوں کے درمیان، 2 خاندانوں کے درمیان جھگڑا کروانے کے لیے یہاں کی بات وہاں اور وہاں کی بات یہاں کرنے والا، اس کو کہتے ہیں چگلی کرنے والا. تو 7 طرح کے لوگ ہیں جن کی ایسی مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. اگر دوستوں ہم اس فہرست میں ہے تو بڑے بدقسمت ہے. اپنے آپ کو اس فہرست میں سے نکالنے کی فکر کریں. مبارک رات آتی اس کی قدر کریں. اگر رمضان آ رہا ہے ابھی سے اللہ سے مانگے کہ اللہ تو اس مہینے میں برکت دے، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان میں ہمت دے اور کثرت سے تجھے راضی کرنے والے عمل کرنے کی توفیق دے. ایسی دعائیں بھی شروع کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.